السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں اپنی عزت اور وقار کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہاں پہ دوستی کا لفظ آ جاتا ہے وہاں پہ عزت کو نہیں دیکھا جاتا، اور جہاں پہ دوستی آ جاتی ہے، جہاں پہ عزت آ جاتی ہے وہاں پہ دوستی کے لفظ کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ہمیشہ آپ کی عزت کیسے برقرار رہے گی اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ اپنی عزت کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ میرا دوست میری عزت کرے گا تو یہ آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایسی سچویشن میں آپ چل رہے ہوتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کون سی حرکت کروں اور کون سی حرکت نہ کروں، اور اس کو کون سا موقع دوں اور کون سا موقع نہ دوں، کس موقع میں یہ میری عزت کرے گا اور کس موقع میں یہ میری عزت اتار دے گا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی بھی سامنے والا آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو موقع نہ دیں۔ کہتے ہیں نا کہ مذاق وہی اڑاتے ہیں جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے یا آپ کسی کے ساتھ فالتو بات نہیں کرتے یا آپ کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتے کہ جو اس کو ہٹ کرتی ہے یا اس کے دل پہ لگتی ہے، تو وہ پاگل ہے، آپ سے بات کرے گا۔ ہاں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی کھلنے کی کوشش کرتا ہے یا مس بہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وہیں پہ ٹوک دیں، اسے وہیں پہ کہہ دیں کہ بھائی اس لمٹ سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ آپ نے جو بات کر دی ہے ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ اگر آج آپ اس کی بات پہ ہنس پڑے، آج آپ اس کی بات پر خاموش رہ دیے، آنے والے وقت میں وہ اس سے ڈبل بات کرے گا اور ایسی بات کرے گا، ایسی جگہ پہ بات کرے گا جہاں پہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، جہاں آپ کی رسوائی پکی ہے۔ عزت شہرت دینے والا میرا اللہ ہے، لیکن میرے اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ پر ہے۔ آپ نے اس کا استعمال کر کے اپنی عزت کیسے بڑھانی ہے معاشرے میں یہ آپ پر ہے۔ اگر آپ کی عزت کم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں۔ اگر آپ کی عزت بڑھ رہی ہے تو یہ میرے مالک کا کرم ہے اور آپ کی عقل کا صحیح استعمال ہے، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کرے گا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے ہاتھ آگے بڑھتا ہے، دوسرا ہاتھ بعد میں بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی بات کروں اور یہ مجھے ٹوک لے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے رہا نہیں جاتا بات کرنے کے علاوہ۔ تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ مجبور رہیں آپ کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کرنے میں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا، ان کو مجبور نہ کیا اور آپ ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو ذلیل اور رسوا لازمی کریں گے۔ اب ایسے لوگ کون ہیں؟ اب ایسے لوگ آپ بہتر سمجھتے ہیں جو دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کا دوستوں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا ہے۔ زیادہ تر یہ لوگ دکھاوے ہوتے ہیں، موسمی بٹیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ایک ہوا چلتی ہے جیسے بارش نہیں آتی، تو ان پہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے اور وہ اس رحمت کو اپنی قابلیت سمجھ لیتے ہیں، اپنا غرور دوسروں کو بتاتے ہیں، اپنی اچیومنٹ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو اس کا فضل سمجھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کسی کے ساتھ ایسی اچیومنٹ شیئر نہیں کرتے کہ اس کو بری لگے۔ لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کو ایسی بات بتاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، میں ایسے، تو تم یہ نہیں کر سکا، اگر تم یہ کر لیتا نا تو تم بھی یہ آج ہوتا، اور دفعہ کرو یار، تم ساری زندگی ایسے رہنا۔ بھائی اگر کوئی اپنی زندگی میں کچھ اچھا نہیں کر رہا تو اس کا جواب دے وہ خود ہے، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں اچھا کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اس نے لینا ہے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے والے؟ سب سے پہلی بات کو کوئی آپ سے پوچھے نا اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی آپ سے ایک بار پوچھے آپ اس کو 100 بار بتا دو، یہ بھی غلط ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا تھا، میں نے اپنی اس عادت کو بہت زیادہ ٹھیک کیا
کہ کوئی مجھ سے ایک بات پوچھتا تھا تو میں اس کو ہر طریقے سے 10 طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. آپ نے یہ طریقہ اپنانا نہیں ہے. آپ کو جتنی بات پوچھے، جتنی اس کو ضرورت ہو، کہتے ہیں کہ گلاس میں جتنی جگہ ہو اتنا پانی ڈالنا چاہیے. اگر آپ گلاس میں ضرورت سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی باہر آ جائے گا، پانی بھی ضائع ہو جائے گا، گلاس بھی گیلا ہو جائے گا. میں بھی شاید اگلا آدمی اس کو پی ہی نہ سکے. وہ کہے گا نہیں، اب اس نے تو مجھے دیا اس طریقے سے کہ میرا پینے کو دل نہیں کر رہا. تو آپ نے کہہ لیں کہ عزت کے ساتھ کسی کو سمجھانا ہے. مقصد دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازے کو توڑنا نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جلدی دروازہ کھولنے کے چکر میں نا اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم اگلے انسان کا دل بھی توڑ دیتے ہیں اور اس کو بات بھی اچھے طریقے سے نہیں سمجھا پاتے ہیں. تو دوستوں میں اگر رہنا ہے تو اتنی بات کرو جتنا دوست سننا چاہتا ہے. ہاں، کوئی آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، گھر کی باتیں کرتا ہے، تو یار کوشش کرو کہ وہ اگر آپ کو اپنا فیملی ممبر سمجھ کے آپ کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرتا ہے تو اس کو اپنے تک رکھو، نہ کہ دوسروں سے شیئر کرو. یہاں تک کہ کسی سے بھی شیئر نہ کرو اور اس کو کبھی بھی اس بات کا تانا مت دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے تو ہم موقع ڈھونڈتے ہیں اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے. تو اس لیے یار یہ کمزرف لوگوں کی نشانی ہے، یہ منافق لوگوں کی نشانی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ منافق یا حاسد تو نہیں ہوگا یا کمینہ آدمی تو نہیں ہوگا. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا. عزت تبھی بڑھے گی جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے. عزت تبھی بڑھے گی جب آپ دوسروں کو سامنے خاموش رہیں گے، دوسروں کی نہ خامیوں پر ہنسیں گے، نہ دوسروں کی ضرورتوں سے زیادہ ان کو بتائیں گے. جتنی انسان کو ضرورت ہو آپ کو اتنا اس کو بتانا چاہیے. ادروائز اگر آپ اس کو زیادہ بتائیں گے تو اس کو لگے گا یہ میرے پہ احسان کر رہا ہے یا یہ مجھ کو جتا رہا ہے. کیونکہ آپ نے دوستوں میں رہنا تو ان کو سمجھ بوجھ کے رہنا. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دوستی انجوائے ماحول میں گزارتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب اس دوستی کا آپ کو فائدہ اور نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہی دوست آپ کی جنازے کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے کچھ دوست رکھیے گا کہ کل کو آپ کے جنازے لوگ نہ اٹھائیں، آپ کے دوست اٹھائیں اور خوشی کے ساتھ اٹھائیں کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، یہ ہمارا بہت اچھا خیال خواہ تھا. آپ کے لیے دل سے ان کے لیے ہاتھ اٹھیں. کہتا نا کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون کول ہوئے تے حسن سارے ٹڑ جان تے بون. تو یہ طریقہ کب آتا ہے؟ یہ طریقہ تب بھی آتا ہے جب آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا دل نہیں دکھاتے، ان کے ساتھ کوئی فالتو بات نہیں کرتے. یہ حالات تب پیدا ہوتے ہیں. یہ حالات تب پیدا نہیں ہوتے کہ جب ان کے پاس آپ بیٹھ کے ان کا دل دکھائیں، ان کو ایسی ٹیز والی باتیں کریں، ان کو فری سٹائل میں مذاق کر دیں. کیونکہ سم ٹائم مذاق آپ کو ماحول کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے کہ یار میں جس ماحول میں بیٹھ کے اس کو مذاق کر رہا ہوں کیا میرے دوست کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور دوست کا مذاق 4 آدمیوں میں اڑانے والا وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. دوست ہمیشہ آپ کے ساتھ مذاق اکیلے میں کرے گا اور آپ کی تعریف آپ کی غیر موجودگی میں کرے گا. آپ کے سامنے آپ کی تعریف کبھی بھی نہیں کرے گا جو آپ کا دوست ہوگا. 4 آدمیوں میں تو وہ کوشش کرے گا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو نہ اس کو بری لگے اور نہ دوسرے لوگ اس سے زیوم کر کے اس کو برا جانے. تو اس لیے ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہماری عزت بڑھے گی اور دوست کی بھی عزت بڑھے گی. جب دوست کی عزت بڑھے گی تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ. تو اس لیے آپ کو اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہو اس پہ عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے. جزاک اللہ.